اب یہ جو لفظ فلاح ہے، اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو میں، فلاح عربی کا لفظ ہے نا، اذان میں قاری صاحب کیا کہتے ہیں؟ حی علی، پکی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی پانچوں اذانوں میں قاری صاحب آپ کو بلاتے ہیں حیا، آ جاؤ علی فلاح، کس کی طرف؟ اچھا، اب فلاح کو جب آپ اردو میں لے کر آئیں گے، عربی کو چھوڑ دیجئے فی الحال، آپ نے لفظ فلاح کو عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، ترجمہ کرنا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کامیابی۔ حیا علی الفلاح، آؤ کس کی طرف؟ اب کامیابی کیا ہے؟ پیسہ، شہرت، عہدہ۔ کام کا مطلب ہوتا ہے مراد، منشا، آپ کوئی کام کرتے ہیں۔ یاب کا معنی ہوتا ہے پانا، تو آپ جو اردو میں کہتے ہیں نا کام یابی، کام کو پانا، مراد کو پانا۔ میں کام پر گیا اور کام ہو گیا تو میں کامیاب ہو گیا، یعنی جس کام کو کرنے گیا تھا یابی حاصل ہو گئی، اس کام کو پا لیا۔ یہ لفظی اعتبار سے اردو میں ترجمہ ہے کہ بھئی یہ کامیابی ہے، کام کو، منشا کو، مراد کو، مقصود کو، جس کام کے لیے گئے وہ کام کروا کے آ گئے تو آپ نے کامیابی کو پا لیا۔ اب دنیاوی حوالے سے جتنی بھی بڑی کامیابی ہو، اگر بندہ وہ حاصل کر لے تو ایک خوف دامن گیر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کامیابی کیا ہو جائے؟ ختم نہ ہو جائے۔ اچھا، بالفرض مجھ سے غلطی نہیں ہوئی کہ وہ میں ناکام ہوا، لیکن جو بندہ کامیاب ہوا بالآخر اس نے بوڑھا ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ جب بڑھاپا آیا، بیماریاں آئیں، تو آپ کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہوں، وہ بیماری اور بڑھاپا آپ کے اس جوانی والے مزے کو تو قائم نہیں رکھ سکتا، تو یہ بھی ایک طرح کا زوال ہے۔ پھر ایک اور زوال ہے جسے کہا جاتا ہے موت سے زوال، کہ آپ کامیاب ہو گئے لیکن ہر وقت یہ خوف ہے کہ میں مر گیا تو ساری کامیابی کہاں رہ گئی؟ ہم سے 2 نسلیں پہلے بڑے بڑے کامیاب لوگ تھے، ان کا نام بھی باقی نہیں، ان کا کام بھی باقی نہیں، اور وہ مٹی میں مل گئے۔ جس طرح وہ مل گئے اسی طرح ہم نے بھی مل جانا ہے۔ تو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ جی موت کی وجہ سے وہ سارا لطف زائل ہو جائے گا۔ اب یہ جو اردو میں لفظ ہے کامیاب ہونا، اس کے لیے ایک اور لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے فوز۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جیسے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا فزتو برب الکعبہ، صیغہ واحد متکلم، فزتو میں کامیاب ہو گیا، برب الکعبتی کعبے کے رب کی قسم۔ تو وہ لفظ فوز بھی ایک لفظ ہے کامیابی کے لیے عربی زبان میں، لیکن میرے پیارے دوستو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا، اللہ نے جو لفظ بیان فرمایا وہ ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح کو پا لیا المؤمنون، ایمان والوں نے۔ عربی زبان میں کامیابی کے لیے، عروج کے لیے فلاح سے اعلیٰ کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں، سب سے اعلیٰ لفظ ہے۔ فلاح صرف کامیابی کو نہیں کہا جاتا، سلمان بھائی کس کو نہیں کہا جاتا؟ صرف کامیابی کو نہیں کہا جاتا۔ فلاح کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اس میں ایسی کامیابی جس میں زوال نہ ہو۔ دنیا میں بہت ساری کامیابیاں ہم حاصل کرتے ہیں، موت سے زائل ہو گئی، نقصان سے زائل ہو گئی، بیماری سے زائل ہو گئی، حادثے سے زائل ہو گئی۔ فلاح اس کامیابی کو کہا جاتا ہے جس میں کیا نہ ہو؟ زوال نہ ہو۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے قد افلح، یہ وہ کامیابی ہے جو موت سے بھی زائل نہیں ہوتی، یہ وہ کامیابی ہے جس میں انسان دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، یعنی دنیاوی اور اخروی جو کامیابی ہے اس کو پا لیا۔ اس سے پہلے ایک لفظ استعمال ہوا قد،
بولیے میرے ساتھ اور اونچی آواز سے. ٹھیک ہے، 20 نیکیاں ہیں قد کہنے پہ. قاف ایک حرف ہے اور دال دوسرا حرف ہے. قد عربی زبان میں یہ آتا ہے تحقیق کے لیے، درس نظامی میں. ٹھیک ہے، تحقیق یعنی کوئی شک نہیں ہے، تردد نہیں ہے، تشکک نہیں ہے، تذبذب نہیں ہے، بلکہ یہ بات حتمی ہے، یہ بات قطعی ہے، یہ بات یقینی ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح کو پا لیا ان لوگوں نے، المؤمنون جنہیں اللہ نے ایمان کی نعمت سے سرفراز فرما دیا.